بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث کی روشنی میں درد کے لیے دم رکھنے کا طریقہ۔ درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر یہ کہنا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک 7 مرتبہ۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ 3 دفعہ۔ اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما 3 دفعہ۔ اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووسبہا 1 بار۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 دفعہ۔ بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک 3 دفعہ۔ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ 3 بار کہے۔ اعوذ بعزت اللہ وقدرت من شر ما اجد واحاذر 7 بار۔ بعض ضروری باتیں۔ نمبر 1، عین جس کی نظر لگتی ہو سے متعلق خرافات کی تصدیق کرنا جائز نہیں ہے، جیسے یہ کہ بطور علاج اس کا پیشاب پینا وغیرہ۔ نمبر 2، جس پر نظر بد کا ڈر ہو، اس ڈر سے اس کے پاس چمڑا، کنگن اور پٹوں وغیرہ کی صورت میں تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تعلق شیء وکل الیہ، جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے تو اسے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اگر وہ لٹکائی جانے والی چیز قرآنی تعویذ ہو تو اس کے بارے میں بھی علماء کا اختلاف ہے، البتہ اس سے پرہیز بہتر ہے۔ نمبر 3، تبارک اللہ لکھنا، تلوار، چھری اور آنکھ کی تصویر بنانا، گاڑی میں قرآن رکھنا یا گھروں میں قرآن مجید کی بعض آیات کا لٹکانا، یہ تمام چیزیں نظر بد سے نہیں بچاتی، بلکہ ممکن ہے کہ یہ چیزیں ناجائز تعویذ کے زمرے میں آئیں۔ نمبر 4، مریض پر واجب ہے کہ دعا کی قبولیت پر یقین رکھے۔ شفا یابی میں دیر ہو رہی ہو تو اس پر توجہ نہ دے، کیونکہ اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تیری شفا اس میں ہے کہ یہ دوا تو زندگی بھر استعمال کرے تو وہ پریشان نہ ہوگا، برخلاف اس کے کہ کچھ مدت تک جھاڑ پھونک کرنے کو کہا جائے تو اکتا جاتا ہے۔ حالانکہ جھاڑ پھونک کے ہر لفظ کے بدلے میں جو وہ پڑھ رہا ہے ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا ملتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ دعا اور استغفار کو لازم پکڑے اور کثرت سے صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ صدقہ ان چیزوں میں شامل ہے جن سے شفا حاصل کی جاتی ہے۔ نمبر 5، اجتماعی طور پر تلاوت قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ یہی حکم ٹیپ ریکارڈر پر اکتفا کرنے کا بھی ہے، کیونکہ اس طرح نیت کا فقدان ہوتا ہے، جبکہ دم کرنے والے کے لیے نیت شرط ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس کا سننا خیر و بھلائی سے خالی نہیں ہے۔ شفا پانے تک بار بار دم کرتے رہنا مسنون ہے۔ اگر بار بار دم کرنا مشقت و پریشانی کا باعث ہو تو اس میں کمی کر دے۔ کسی دعا یا آیت کا کسی متعینہ تعداد کے ساتھ پڑھنا بغیر کسی دلیل کے صحیح نہیں ہے۔ ترجمہ۔ نمبر 1، میں سوال کرتا ہوں بڑے عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ نمبر 2، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں ہر شیطان اور زہریلے جانور سے اور ہر لگ جانے والے نظر سے۔ نمبر 3، اے اللہ لوگوں کے پروردگار، بیماری کو دور کر دے، مریضوں کو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ نمبر 4، اے اللہ اس مریض کی گرمی، سردی اور بیماری کو دور کر دے۔ نمبر 5، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ نمبر 6، اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں ہر بیماری سے جو تیرے لیے تکلیف کا باعث ہے، ہر نفس کے شر سے یا حسد کرنے والے کی آنکھ سے، اللہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں تجھے دم کرتا ہوں۔ نمبر 7، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں اس شر سے جو میں محسوس کرتا ہوں، جس سے میں ڈرتا ہوں۔ نمبر 6،
بعض ایسی علامتیں ہیں جن کے ذریعے یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ دم کرنے والا قرآن سے دم نہیں کر رہا ہے بلکہ جادو سے کام لے رہا ہے۔ ایسے بعض لوگوں کی ظاہری دینداری سے آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، چنانچہ بسا اوقات ابتدا تو قرآن پڑھنے سے کرتے ہیں لیکن جلد ہی اسے بدل دیتے ہیں۔ ان میں کچھ تو ایسے ہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مسجدوں میں بھی آتے جاتے ہیں، اور بسا اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ آپ کے سامنے ذکر الہی بھی کرتے ہیں۔ خبردار، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں، دھوکے میں نہ آئیں۔ جادوگروں اور شعبدہ بازوں کی چند علامتیں۔ بیمار سے اس کا اور اس کی والدہ کا نام پوچھنا، کیونکہ نام کی معرفت و عدم معرفت علاج میں مؤثر نہیں ہے۔ مریض کا کوئی کپڑا طلب کرنا جیسے کرتا یا بنیان۔ مریض سے کبھی کبھار خاص صفات کا کوئی جانور مانگا جاتا ہے تاکہ اسے جن کے نام پر ذبح کرے، اور بسا اوقات اس کا خون مریض پر لگایا جاتا ہے۔ ایسے طلسمی الفاظ کا لکھنا یا پڑھنا جن کے معنی غیر مفہوم ہوں یا بے معنی ہوں۔ مریض کو ایسے کاغذات دینا جن پر کچھ خانے بنے ہوں اور ان میں کچھ نمبر یا حروف لکھے ہوں، اسے حجاب یا تعویذ کہتے ہیں۔ ایک متعینہ مدت کے لیے کسی تاریک کمرے میں مریض کو تنہائی میں رہنے کا حکم دینا، اس کو حجاب چلہ کہتے ہیں۔ ایک متعینہ مدت کے لیے مریض کو پانی چھونے سے روکنا، زمین میں دفن کرنے کے لیے مریض کو کوئی چیز دینا یا جلانے اور دھونی لینے کے لیے کوئی کاغذ دینا، مریض کو اس کی بعض وہ پوشیدہ باتیں بتلانا جسے کوئی اور نہ جانتا ہو۔ اسی طرح مریض کے بتانے سے قبل اس کا نام، اس کے شہر کا نام اور اس کی بیماری بتلا دینا۔ مریض کے پہنچتے ہی اس کی حالت کی تشخیص کرنا یا ٹیلی فون اور ڈاک کے ذریعے سے مریض کے مرض کی تشخیص کرنا۔ نمبر 7، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جن انسانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دے۔ البقرہ 275۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد وہ پاگل پن ہے جو جنوں کے انسان کے اندر گھس جانے سے ہوتا ہے۔ تتمہ، جادو کا حکم۔ جادو برحق ہے اور اس کی تاثیر قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ حرام ہے اور کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر۔ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ۔ یقیناً انہیں علم ہے کہ جو اسے حاصل کرے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، گرہیں اور جھاڑ پھونک جس کے ذریعے جادوگر جادو گزیدہ کو نقصان پہنچانے کے لیے شیاطین تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 2، ایسی ادویات کا استعمال جو جادو زدہ کے بدن، اس کے عقل و ارادہ اور ملان کو متاثر کرتی ہے، جسے صرف اور عطف کہتے ہیں۔ جادو زدہ کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز بدل گئی ہے یا حرکت کر رہی ہے یا چل رہی ہے یا اس طرح کے دیگر محسوسات۔ پہلی صورت کا کرنا شرک ہے کیونکہ شیاطین جادوگر کی اس وقت تک مدد نہیں کرتے جب تک وہ اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے۔ دوسری صورت کبیرہ اور تباہ کرنے والا گناہ ہے۔ ان دونوں سے اللہ کی تقدیر کے مطابق نقصان ہوتا ہے، اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور قرآنی آیات اور احادیث کے مطابق اپنا علاج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، شعبدہ بازوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ ہوگا، مکمل توکل رکھتے ہوئے آپ جو بھی دم کریں گے، قرآنی آیت پڑھیں گے پورے توکل کے ساتھ، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے گا اور وہ جادو یا وہ سحر جس کی زد میں آپ جکڑے گئے ہیں اس سے آپ کو نجات دلائے گا۔
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں رکھیں، دماغ میں رکھیں، اپنے آپ کو پاکیزہ اور صاف رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے گا۔ آمین۔